السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت القوي العزيز الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی، یہاں تک ہمارے اسباق کا تیسرا باب ختم ہو گیا۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم سارے علم النحو کو 6 ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا باب تھا مفردات کے بیان میں، دوسرا تھا مرکبات کے بیان میں، تیسرا تھا معربات کے بیان میں، چوتھا مبنیات کے بیان میں، پانچواں عوامل کے بارے میں، اور چھٹا باب معمولات کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے مفردات کو شروع کیا۔ اس سے پہلے لفظ کی تعریف، پھر لفظ کی تقسیم، لفظ موضوع محمل اور لفظ موضوع کی قسمیں مفرد مرکب کو بیان کیا۔ پھر مفرد کی تعریف کی۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف کو بیان کیا، اس کی تعریفات کی۔ پھر اسم کی علامات بیان کی اور اسم کی تقسیمات۔ پہلا تقسیم جو افراد کے اعتبار سے تھا، واحد، تثنیہ، جمع، اس کو بیان کیا۔ پھر اس میں جمع کی اقسام، جمع سالم، جمع مکسر، اور جمع سالم کی اقسام، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اس کو بیان کیا۔ پھر جمع کثرت کی 2 قسم، جمع مکسر کی 2 قسمیں، جمع قلت، جمع کثرت، اور جمع کثرت کی 2 قسمیں، جمع منتہی الجموع اور جمع غیر منتہی الجموع کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم نے قاعدے کو تقریباً 7-8 قواعد بیان کی تھی اور جمع کے اقسام کی پہچان کا طریقہ بیان کیا تھا۔ پھر اسم کی دوسری تقسیم جو کہ جنس کے اعتبار سے تھا، مذکر اور مؤنث، اس کو بیان کیا۔ مذکر مؤنث کی تعریف کی، پھر تانیث کی علامات بیان کی، اور تانیث کی 2 تقسیمات، ایک باعتبار علامت کی 2 قسمیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی، اس کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، اس کو بیان کیا۔ پھر اسم کی تیسری تقسیم باعتبار تعریف و تنکیر کی، معرفہ، نکرہ کی تعریفات کی اور معرفہ کے 7 اقسام کو بیان کیا۔ اس سے بعد چوتھا تقسیم جو جامد، مصدر، مشتق تھا، اس کی تعریفات کی اور مثالیں ذکر کی۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی 5ویں تقسیم جو کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے تھا، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی، تو اس متمکن کا بیان تو آ گیا۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس میں غیر متمکن بیان کر لیں گے۔ اس کے بعد اسم کی تقسیم ختم ہو گئی، اسم کی تمام بات ختم ہو گئی۔ پھر ہم نے فعل کی تعریف کی، فعل کی علامات بیان کی، اور فعل کی تقسیمات۔ جو پہلا تقسیم باعتبار زمانہ کا تھا، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس کو بیان کیا۔ دوسرا تقسیم باعتبار نسبت کے معروف، مجہول کو بیان کیا۔ تیسرا تقسیم باعتبار اثبات و نفی، مثبت و منفی کو بیان کیا۔ تیسرا تقسیم ماں بعد کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے فعل کی جو 2 قسمیں، لازم، متعدی، اس کو بیان کیا، اور متعدی کی 4 قسمیں بیان کی۔ اس کے بعد ہم نے فعل کی 5ویں تقسیم، متصرف اور غیر متصرف کے بیان کی، اور دلالت الحدث کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، تام اور قاصر، کو بیان کیا۔ اس طرح حرف کی صرف تعریف کی اور حرف کی جو علامات نہیں تھی۔ پھر پہلا باب ختم ہو گیا۔ دوسرا باب مرکب کے بیان میں تھا، تو پہلے مرکب کی تعریف کی۔ مرکب کی 2 تقسیمیں، مرکب مفید، غیر مفید، اور پھر مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کی 2 تقسیمات ہے، ایک باعتبار جزء اول کی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور پھر جملہ اسمیہ کی مشہور علامات بیان کی، اور دوسرا تقسیم جو باعتبار طلب اور حصول کی ہے، جملہ خبری اور جملہ انشائیہ کو بیان کیا، اور جملہ انشائیہ کی 12 اقسام وہ بیان کی۔ اس کے بعد جملہ شرطیہ اور جملہ معطوفہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی۔ پھر مرکب غیر مفید بیان کیا، مرکب غیر مفید کی تعریف کی۔ پھر اس کی اولاً جو 2 قسمیں، مرکب تقییدی، غیر تقییدی، اس کو بیان کیا، اور مرکب تقییدی کی 2 اقسام، مرکب اضافی، توصیفی، اور مرکب اضافی اور توصیفی کی علامات، ان کی پہچان، ان کو بیان کیا۔ پھر مرکب غیر تقییدی کی 3 اقسام، مرکب بنائی، مرکب منصرف، مرکب صوتی، کو بیان کیا، اور اس طرح باب ثانی بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا باب تھا معرب کے بیان میں، تو معرب کی تعریف کی،
پھر معربات کون کون سے، اسم متمکن، غیر متمکن، اور اس سے پہلے ہم نے معرب مبنی کی تعریف کی، اس طرح عامل، معمول، اعراب، اور پھر اعراب کی تقسیمات، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، اور دوسرا تقسیم اعرابی لفظی تقدیری محلی، اور تیسرا تقسیم اعرابی حقیقی حکمی، اس کے بارے میں مفصلاً آپ سے بات کی ہے۔ پھر حالات کو بیان کیا کہ معرب میں 4 حالات آتے ہیں، حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری اور حالت جزمی، اور ایک کس کو کہتے ہیں، حالت رفعی کسی کہتے ہیں، نسبی کسی کہتے ہیں، جری کسی کہتے ہیں، اور حالت رفعی کی کیا علامات ہیں، نسبی کی کیا علامات ہیں، ان کو بیان کیا۔ پھر معرب کی تقسیم میں اسم متمکن کی تعریف کی، اور پھر اسم متمکن کی 16 اقسام کو 9 اصناف میں تقسیم کیا اور اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد منصرف اور غیر منصرف پر بحث ہوئی، منصرف کی اقسام بیان کی، اسباب بیان کی، اور آخر میں اسباب قویہ مطلقہ اور اسباب مؤثرہ کو بیان کیا۔ اس کے بعد اسم متمکن کی دوسری قسم جو فعل مضارع تھی اس کو بیان کیا، اور فعل مضارع کے حوالے سے چند اہم باتیں کی کہ فعل مضارع کے معرب ہونے کی شرط کیا ہے، کل کے سبق میں ہم نے بتایا تھا۔ فعل مضارع کی قسمیں اصلی اور فرعی، فعل مضارع میں حالت رفعی، نسبی، جری کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بیان کیا، اور فعل مضارع کی تمام صیغے یا تو صحیح ہوگی یا ناقص ہوگی، پھر ناقص واوی ہوگی یا یائی ہوگی یا الفی ہوگی، اور اسی طرح ہم نے اصناف اربعہ فعل مضارع میں بیان کیا۔ تو یہ تو تھا ہمارا آدھا سبق جو کہ 3 بابوں میں تھا، ہم نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح یہ یاد کر لے۔ آج کی سبق میں ہم انشاءاللہ چوتھا باب شروع کر لیں گے، اور چوتھا باب ہے مبنی کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے مبنی کی تعریف تو ہم نے کہا تھا، لیکن پھر بیان کریں گے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی جس پر عوامل مختلف آتا ہو لیکن اس کا آخر نہیں بدلتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ اب ھذا اس میں غیر متمکن ہے، مبنی ہے، تو اس پر چاہے جو بھی اعراب آ جائے، جو بھی عوامل آ جائے، لیکن ھذا کو بدل نہیں سکتا۔ پھر مبنی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مبنی الاصل، دوسرا ہے مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل اس کو کہتے ہیں جو اصلاً مبنی ہو، یعنی اس کے وضع مبنی کے لیے ہو گیا ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی نہ بن گیا ہو، تو یہ مبنی الاصل ہے۔ کلام عربی میں مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، کل حروف، یعنی حروف جتنا بھی ہوگا وہ مبنی ہوگا، نمبر 2 فعل ماضی، اور تیسرا ہے امر حاضر معروف۔ امر حاضر معروف، کل حروف اور فعل ماضی، ان تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں۔ دوسرا قسم ہے مشابہ مبنی الاصل۔ مشابہ مبنی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی بن گیا ہو، یعنی اصل وضع کے اعتبار سے تو وہ مبنی نہ ہو، لیکن اس کا مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو، اور اس مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی بن گیا ہو۔ تو مشابہ مبنی الاصل 4 چیزیں ہیں، نمبر 1 اس میں غیر متمکن، نمبر 2 اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اور نمبر 3 فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو۔ اسے ہم کل کے سبق میں ہم نے بتایا تھا 572، تو اس میں جو 2 صیغے ہیں، یعنی فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ہو، اور چوتھا ہے وہ فعل مضارع جس کی آخر میں نون تاکید آیا ہو، یعنی نون مشدد یا نون ساکن آیا ہو، لیضربن اور لیضربن والی صیغے۔ تو یہ 7 چیزیں مبنی ہے، 3 مبنی الاصل ہے اور 4 مشابہ مبنی الاصل ہے۔ مشابہ مبنی الاصل ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی کئی صورتیں ہیں جو آپ انشاءاللہ قافیہ اور شعر جامی میں اور اس سے بعض ہدایت النحو میں بھی پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے مشابہت وضعی، یعنی کوئی اسم وزن میں حرف کی مشابہ ہو، یا تو ایک حرفی ہو یا 2 حرفی ہو، جیسے ضربتو میں تو یہ ضمیر ہے اور یہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یا اس میں 2 حروف ہو جیسے من، حل،
تو یہ تو اصل میں اسما ہے، اسما استفہام میں انشاءاللہ آئے گا، لیکن یہ حروف کے ساتھ تعداد میں وضع کے اعتبار سے مشابہت رکھتا ہے، تو یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ کبھی ہوتا ہے معنوی مشابہت، یعنی کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی میں ہو، جیسے اسماء الافعال کہ بعض اسماء افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو فعل ماضی میں کے معنی میں ہوتا ہے، جو امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا قسم ہے مشابہت کا مشابہت افتقاری۔ افتقاری یعنی کوئی اسم اپنا معنی دینے میں حرف کی طرح کسی دوسری چیز کا محتاج ہو، یعنی جس طرح حرف کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح اس اسم کا بھی دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے اسماء اشارات ہے، اسماء موصولات ہے۔ اس طرح بہت سی قسمیں ہیں مشابہت، بنائی ہے، وقوعی ہے، پھر وقوعی شبہی ہے اور شبہی وقوعی ہے، اضافی ہے، احمالی ہے اور جمودی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اگلے کتب میں انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے جو ان تین مبنی الاصل میں کسی ایک کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں۔ تو یہ 7 قسمیں مفرد کی ہے اور یہ مفرد میں مبنی ہے۔ پھر مرکب اگر مرکب مفید ہوگا تو مرکب مفید کی تمام اقسام فی حکم المبنی ہے، یعنی مرکب مفید جملہ من حیث الجملہ یہ مبنی ہوتا ہے، اور مرکب غیر مفید میں مرکب بنائی، مرکب صوتی کے دونوں جز مبنی ہے، اور مرکب منصرف کا پہلا جز مبنی ہے، اضافی اور توصیفی معرب بھی آ سکتا ہے، مبنی بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر مبنی کی حالتیں یہ ہے کہ مبنی کی 4 قسمیں ہیں۔ کبھی ایک اسم مبنی علی سکون ہوتا ہے، جیسے حل، کم، اور فعل بھی مبنی علی سکون ہوتا ہے، جیسے اضرب۔ کبھی ایک مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سوف، ضرب، فتح، سمع، ان، لعل، لیت، اور اس طرح بہت سے ہیں۔ تیسرا ہے مبنی علی الکسر، جیسے امسی، اور کبھی ہوتا ہے مبنی علی الضم، جیسے منذ۔ تو مبنی بعض حروف اور اسماء اور افعال ایسے ہوتے ہیں جو سکون پر مبنی ہوتے ہیں، مبنی علی السکون، مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر اور مبنی علی الضم۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ فتح، کسر، ضم مبنی پر جب زبر زیر پیش آتا ہے تو پھر اس کے نام فتح، کسر، ضم ہوگا، اور معرب کلمے میں جب زبر زیر پیش آئے تو اس کو فتحہ کو نصب، زیر کو جر اور پیش کو رفع کہتے ہیں، اور ضمہ، فتحہ، کسرہ معرب اور مبنی کے مشترکہ نام ہے۔ تو مشابہ مبنی الاصل میں یہاں صرف اس میں غیر متمکن کا بیان ہے۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، جیسے ہو ضمیر، یہ مشابہ مبنی الاصل ہے، یعنی حروف کے ساتھ تعداد حروف میں مشابہ ہے۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اور اس میں غیر متمکن کو غیر متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر قسم اعراب کو جگہ نہیں دیتا، یعنی اس پر صرف جو اعراب ہے وہ ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی اور اعراب جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو غیر متمکن کہتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضمرات بھی کہتے ہیں، ضمائر بھی کہتے ہیں، ضمیر بھی کہتے ہیں۔ ضمائر جمع ہے، مضمرات جمع ہے، مضمر اور ضمیر مفرد ہے۔ ضمیر اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، یہ مفرد بھی کہتے ہیں، اور ایسے بھی کہتے ہیں مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات، اسماء کنایات، اسماء ظروف، اسماء استفہام اور اسماء شرط۔ اس میں غیر متمکن کی 10 قسمیں ہیں۔ ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، مرکب، اسم کنایہ، اسم ظروف، اسم استفہام اور اسم شرط۔ لیکن آپ ایسا کر لیں کہ اس کے جمع یاد کر لیں: ضمائر، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال۔
اسماء اصوات، مرکبات، اسماء کنایات، اسماء ظروف، اسماء استفہام اور اسماء شرط۔ پھر ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل کر لیں گے۔ پہلا ہے ضمیر۔ ضمائر یا مضمرات، مضمرات مضمر کی جمع ہے، ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ مضمر اور ضمیر ایک نام ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو اسم ظاہر کی جگہ آ جائے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہوتا ہے، اور فاعل کبھی اسم ظاہر آتا ہے اور کبھی اسم ضمیر آتا ہے۔ یعنی عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے لیے فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب فعل کے لیے فاعل اسم ظاہر نہ ہو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ فعل ہو اور اس کا فاعل نہ ہو، بلکہ اس کا فعل ہمیشہ ضمیر ہو۔ تو ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، خواہ لفظاً ہو یا معنن ہو یا حکمن ہو، اور اس ذکر کردہ چیز کو مضمر ضمیر کا مرجع کہتے ہیں۔ تو ضمیر وہ اسم ہے جو اسم ظاہر کی جگہ واقع ہو اور دلالت کرے متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں ان جاء زید فاکرمتہ، اگر زید آیا تو میں اس کا اکرام کر لوں گا۔ تو فاکرمتہ میں ہوں ضمیر ہے، اس کا مرجع زید ہے۔ تو ضمیر وہ اسم ہے جو اسم ظاہر کے جگہ ہو اور دلالت کرے غائب پر، مخاطب پر، متکلم، غائب، ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ پھر ضمیر کی تین قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع وہ ضمیر ہے جو حالت رفعی میں ہو، یعنی 8 مرفوعات میں سے کوئی قسم ہو۔ ضمیر منصوب وہ ضمیر ہے جو حالت نسبی میں ہو، یعنی 12 منصوبات میں سے کوئی قسم ہو۔ اور تیسرا ہے ضمیر مجرور۔ ضمیر مجرور وہ ضمیر ہے جو حالت جری میں ہو، یعنی 2 مجرورات میں سے کوئی ایک قسم ہو۔ پھر مرفوع اور منصوب، اس کی دو قسمیں ہیں: متصل اور منفصل۔ متصل اس کو کہتے ہیں جو اپنے عامل سے ملا ہوا ہو، جو اپنے عامل سے ملا ہوا ہو، اور منفصل اس کو کہتے ہیں جو اپنے عامل سے ملا ہوا نہ ہو بلکہ جدا ہو۔ تو ضمیر کی تعریف بیان کی، پھر ضمیر کی 3 قسمیں: ضمیر مرفوع، منصوب، مجرور، اور ضمیر کی 2 قسمیں ہیں: متصل اور منفصل۔ متصل یعنی جو اپنے عامل سے ملا ہوا ہو، اور منفصل جو اپنے عامل سے جدا ہو۔ تو کل 5 قسمیں ہو گئے۔ ویسے تو 6 بنتے ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور صرف متصل آئے گا، ضمیر مجرور منفصل نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ مجرورات میں سیکھ لیں گے یہ بات کہ جب ایک اسم مجرور ہو تو اس کے مجرور ہونے کی 2 وجہ ہو سکتے ہیں۔ کائنات میں جب اسم پر جر آئے تو اس کی 2 وجہ ہو سکتے ہیں: یا تو اس پر حروف جارہ میں سے کوئی ایک داخل ہو، اور یا اس پر یا تو حروف جارہ میں کوئی ایک اس پر داخل ہو، اور یا اس سے پہلے مضاف آیا ہو۔ تو اگر ایک اسم ایسا ہوگا کہ اس پر نہ تو حرف جر میں سے کوئی آیا ہے اور نہ اس سے آگے مضاف موجود ہے، تو وہ لفظ مجرور نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی ضمیر ہوگا، ضمیر مجرور ہوگا اور متصل، تو وہ خواہ متصل ہوگا، منفصل کبھی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ ضمیر مجرور متصل سے کبھی حرف جر پہلے آ جائے گا یا پہلے اس سے مضاف آ جائے گا۔ تو یہ 5 قسمیں بن گئی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو حالت رفعی میں ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اور ابتدائی کلام میں بھی نہ ہو۔ ابتدائی کلام میں نہیں آ سکتا ہے،
اور ترکیب میں عموماً فعل معروف کے لیے فاعل بنتا ہے اور فعل مجہول کے لیے نائب فاعل بنتا ہے۔ یہ کل 14 ضمیر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضرب تو میں تو، ضرب نہ میں نہ، ضرب میں تا، ضرب تما میں تما، ضرب تم میں تم، ضرب تی میں تی، ضرب تما میں تما، ضرب تن میں تن۔ پھر ضرب میں ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربتا میں تا، اور ضربنا میں نا۔ بعض طلباء اس کی تعریف کرتے ہیں ضمیر مرفوع متصل ہو ہے جو اپنے عامل سے ملا ہوا ہو، ترکیب میں فاعل واقع ہو، اور پھر اس کی گردان شروع کرتے ہیں ضرب تو ضربنا، ضرب تو ضربتما ضربتم۔ تو بھائی یہ ضرب تو ضربنا یہ تو فعل ماضی کی گردان ہے، اس میں ضمیر صرف ضربہ فعل ہے، اس کے بعد جو آیا ہوا ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس ضرب تو میں تو، ضربنا میں نا، جیسے میں نے آپ کو عرض کی۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کا گردان صرف میں بھی ہوتا ہے اور نحو میں بھی ہوتا ہے، لیکن صرف میں جب ہم گردان کریں گے تو ہم پہلے غائب کی صیغے ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد مخاطب کی صیغے ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں متکلم کی صیغے ذکر کرتے ہیں۔ اور نحو میں، علم نحو میں جب ہم گردان کرتے ہیں تو پہلے متکلم کی صیغے ذکر کرتے ہیں، پھر مخاطب کی صیغے ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں غائب کی صیغے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ نحو میں اسم سے زیادہ بحث ہوتا ہے، اور اسم میں، اور اس طرح نحو میں، علم النحو میں معرفہ سے زیادہ بحث ہوتی ہے، اور اعرف المعارف متکلم ہے، یعنی متکلم اپنے آپ کو زیادہ پہچانا ہو۔ پھر اس کے بعد معرفہ میں دوسرا نمبر مخاطب کا ہے اور تیسرا نمبر غائب کا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور صرفین حضرات وہ قلتی حروف کو دیکھتے ہیں تو سب سے کم حروف غائب میں ہوتا ہے، تو پہلے وہ غائب کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر مخاطب کو ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں متکلم کی صیغے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ضرب تو میں تو، یہ ضربہ فعل، اور تو نا، اور تتماتم تتماتن نا، یہ اس میں فاعل آ گئے۔ جب فعل مجہول ہوگا تو پھر یہ ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل بنے گا، جسے ہم کہتے ہیں ضرب تو میں تو، ضربنا میں نا، ضربت میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتن میں تن۔ ضرب میں ہیا او ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربتا میں تا، ضربنے میں نا، یہ سارے فعل مجہول کے لیے نائب فاعل ہوئے۔ دوسرا ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو حالت رفعی میں ہو اور ہمیشہ کلام کی ابتدا میں ہو، اور درمیانی کلام میں صرف تاکید کے واسطے آ سکتا ہو۔ یعنی ضمیر مرفوع منفصل عام طور پر کلمہ کی شروع میں آتا ہے، لیکن جب کلمہ کی درمیان میں آ جائے گا تو پھر وہ تاکید کے لیے ہوگا۔ جیسے ہم قرآن مجید میں ایک آیت ہے اذا استویت انت ومن معک، تو یہاں تو انت ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ درمیان میں آ گیا، لیکن یہ اس لیے آ گیا ہے تاکید کے لیے۔ اس طرح قرآن مجید میں ایک اور آیت اذهب انت واخوک بآیاتی، تو یہ انتا ضمیر مرفوع متصل کلام کے درمیان میں آیا ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے ہے۔ عام طور پر ضمیر مرفوع متصل کلمہ کی ابتدا میں آ جاتا ہے، اور ترکیب میں یہ عموماً مبتدا واقع ہوتا ہے۔ عموماً جب کلام کے شروع میں آ جائے تو مبتدا بنے گا۔ اور ضمیر مرفوع منفصل کی بھی 14 صیغے ہے: انا، نحن، انت، انتما، انتم، آت، انتما، انتن، هو، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ پھر اس کے بعد ہے ضمیر منصوب۔ ضمیر منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں: ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہے جو حالت نسبی میں ہو، یعنی 12 منصوبات میں سے کوئی چیز ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو اور ابتدائی کلام میں نہ ہو، جیسے ضربتہ میں ہوں ضمیر۔ پھر ضمیر منصوب متصل کی 2 قسمیں ہیں: ایک ہے منصوب متصل بفعل، اور دوسرا ہے منصوب متصل بحرف۔ یعنی منصوب متصل بفعل کا مطلب یہ ہے
کہ اس ضمیر منصوب متصل سے پہلے فعل آیا ہوگا، اور ضمیر منصوب متصل بحرف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی آیا ہوگا۔ تو جب منصوب متصل بفعل ہے تو پھر یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بنے گا، اور جب منصوب متصل بحرف ہے تو یہ حروف مشبہ بالفعل کے لیے اسم بنے گا۔ پھر ضمیر منصوب متصل بفعل، اس کی بھی 14 صیغے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ضربنی میا، ضربنا مینا، ضربکا میکا، ضربکما میکما، ضربکم میکم، ضربکی میکی، ضربکما میں کما، ضربکن میں کن، ضربہ میں ہوں، ضربہما میں ہما، ضربہم میں ہم، ضربہا میں ہا، ضربہما میں ہما، اور ضربہن میں ہن۔ یہ ضمائر جسے ہم کہتے ہیں ی نا، ککما کم، ککما کننا، ہوما ہم، ہاہما ہن، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور ضمیر منصوب متصل بفعل ہے۔ اس کی یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ لے لے اور اس کے بعد ی نا، ککما کم، ککما کم، ککما کننا، ہوما ہم، ہاہما ہن یہ لگا دے تو پھر ضمیر منصوب متصل بنے گا۔ دوسرا ہے ضمیر منصوب متصل بحرف، یعنی وہ ضمیر جو منصوب ہو حالت نسبی میں ہو اور اس سے پہلے حرف آیا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں اننی، اننا، انک، انکما، انکم، انک، انکما، انکن، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن۔ تو اس میں ان کے علاوہ جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ چوتھا قسم ہے ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو حالت نسبی میں ہو، یعنی مفعول بھی ہو، اور ہمیشہ اپنے عامل سے مقدم ہو، اور یہ خاص ہے ایایا کے گردان کے ساتھ، یعنی یہ صرف ایایا آتا ہے، دوسرا نہیں آتا۔ اس کا گردان ایایا، ایانا، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ جی یہ ضمیر ایا کا ضمیر جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ضمیر دو جگہوں میں اپنے عامل سے مؤخر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب حرف عطف کے بعد ذکر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم، تو یہ اپنے عامل سے مؤخر ہوتا ہے۔ عام طور پر ایانا یہ ضمیر اپنے عامل سے مقدم ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن دو جگہ ایسے ہے جہاں یہ مؤخر ہوگا اپنے عامل سے، ایک جب حرف عطف کے بعد آ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم، اور جب اس کی عامل کے بعد الا ہو، جیسے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تو یہ اپنے عامل سے مؤخر ہے۔ پانچواں ہے ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر ہے جو حرف جر کے ساتھ پیوست ہو یا مضاف الیہ کے ساتھ۔ تو اس کی دو گردانیں ہم کریں گے، یعنی ضمیر مجرور متصل بحرف جر، تو اس کی 14 صیغے ہم بیان کریں گے، لی، لنا، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل با اضافت، جسے ہم کہتے ہیں قلمی، قلمنا، قلمک، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکن، قلمہ، قلمہما، قلمہم، قلمہا، قلمہما، قلمہن۔ تو یہاں تک ضمیر کے بحث تقریباً ختم ہو گئی۔ اب ایک بات رہ گئی ہے کہ ضمیر مرفوع متصل، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ضمیر مرفوع متصل بارز، اور دوسرا ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ یعنی جو ضمیر مرفوع متصل ہوتا ہے وہ کبھی لفظوں میں ظاہر ہوگا، بارز ہوتی ہے جو ظاہر میں پڑھی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ضربا میں الف، ضربو میں واو، یعنی وہ ضمیر جو ہم آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، اور منہ سے بھولے اور ہاتھ سے لکھ لیں، اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں۔
اور ضمیر مستتر وہ ہوتی ہے جو ظاہر نہ پڑی جائے بلکہ متکلم اپنی طرف سے اعتبار کرے، جسے ہم کہتے ہیں ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے اور ضربت میں ہی ضمیر مستتر ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، اور ضمیر مستتر وہ ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو۔ پھر ضمیر مستتر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جائز الاستتار اور دوسرا ہے واجب الاستتار۔ جائز الاستتار وہ ہوتی ہے جس کی جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اور یہ ہوتا ہے صرف غائب اور غائبہ کی صیغہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس ضمیر کا جو فعل ہے اس فعل کے لیے فاعل اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے، اور اس کے لیے فاعل ضمیر بھی آ سکتا ہے۔ اور واجب الاستتار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیشہ پوشیدہ ہو، کبھی ظاہر نہ ہو، کبھی ظاہر نہ ہو، ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہو، یعنی اس کے لیے فاعل، یعنی اس فعل کے لیے فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہی ہوگا، کبھی اس میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو فعل ماضی کی 14 صیغے ہے، فعل ماضی کی 14 صیغوں میں 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے، یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتے ہیں، ایک ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ اور دوسرا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، جیسے ضربہ اور ضربت۔ تو ضربہ میں ہوا ہے اور ضربت میں ہی ہے، اور اس کا ضمیر مستتر ہے جائز الاستتار کے ساتھ، یعنی اس فعل کے لیے فاعل اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اس فعل کے لیے فاعل اسم ضمیر بھی آ سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ضربہ زیدن، تو ہم کہتے ہیں ضربہ فعل ہے، زیدن اس کے لیے فاعل ہے۔ اور اس طرح ہم کہتے ہیں ضربت ہندن، تو ضربت فعل ہے، ہندن اس کے لیے فاعل ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں ظاہر موجود نہ ہو، ہم کہیں ضربہ، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے لیے فعل ہو اور اس کے لیے فاعل نہ ہو، یا ہم کہتے ہیں صرف ضربت، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ فعل ہو اور فاعل نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے اور ضمیر اس میں مستتر ہے جائز الاستتار کے ساتھ۔ اور اور 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے، جیسے ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربتا میں تا، ضربنا میں نا، جو بیان کیا ہم نے۔ اور فعل مضارع کی جو 14 صیغے ہے اس میں 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتا ہے۔ جو 9 صیغے بیان کی نا، کل کے سبق میں ہم نے بیان کی تھی 5 7 2، تو 5 جو صیغے ہیں اس میں ضمیر مستتر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی 9 صیغے ہیں اس میں ضمیر بارز ہوتے ہیں، جیسے یضربان تضربان 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 میں الف، یضربون تضربون میں واو ہے، اور یضربنا تضربنا میں نون ہے، اور یہ تضربین میں یا ہے۔ اس کے علاوہ مفردات خمسہ جو ہے، یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب، ان 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوگا، یعنی ضمیر اس میں بارز نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی۔ پھر 5 صیغوں میں جو 2 صیغے ہیں، پہلی 2 صیغے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اس میں ضمیر مستتر ہوگا جائز الاستتار کے ساتھ۔ اور آخری 3 صیغے واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، اس میں ضمیر مستتر ہوں گے واجب الاستتار کے ساتھ، یعنی ان صیغوں کے لیے فاعل کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں آ سکتا، بلکہ اس میں فاعل ہمیشہ ضمیر ہی ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اضرب زیدن، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اضرب و فعل زیدن فاعل نہیں بن سکتا، بلکہ اضرب کے بعد ہمیشہ مفعول ہی آئے گا، فاعل اس میں ضمیر مستتر ہوگا۔ میرے خیال میں آپ سمجھے ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مبنی کی تعریف کی، پہلا تو خلاصہ بیان کیا 3 ابواب کا، پھر اس کے بعد مبنی کی تعریف کی، پھر مبنی کی 2 اقسام، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، اس کو بیان کیا، اور مبنی الاصل کون کون سے ہے، مشابہ مبنی الاصل کون کون سے ہے، اس کو بیان کیا۔ پھر مبنی کن طریقوں سے آتے ہیں، مبنی علی السکون، مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر، مبنی علی الضم، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اس میں غیر متمکن کی تعریف کی اور وجہ تسمیہ بیان کیا کہ اس میں غیر متمکن کو غیر متمکن کیوں کہتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام کو اجمالاً بیان کیا۔ اس کے بعد ضمائر کی تعریف کی
اور ضمیر کی تین قسمیں مرفوع منصوب مجرور اور پھر متصل منفصل، اور ضمیر کی جو 5 قسمیں ہیں اس کو بیان کی اور پھر ان کی گردان بیان کی، اور آخر میں ہم نے ضمیر مرفوع متصل کی تقسیم جو بارز اور مستتر ہے ان کو بیان کیا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس پر اجرا کرتا ہے تھوڑا۔ درج ذیل قرآنی آیت میں ضمیر کی قسم کی نشاندہی کر کے چند الفاظ پر ماقبل سے تفصیلی اجرا کریں۔ تو سب سے پہلا لکھا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو اس میں ایک ضمیر تو استویتا ہے۔ استویتا میں ضمیر کون سا ہے؟ تا ضمیر ہے۔ اس ضمیر کا کیا نام ہے؟ ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل اس کو کہتے ہیں جو اپنے عامل سے ملا ہوا ہو اور ترکیب میں مفعولات میں مرفوعات میں سے کوئی ایک چیز بن سکتا ہو، یا مرفوعات میں سے یہ فاعل بن رہا ہے۔ اور استویتا یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ پھر ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں، بارز مستتر، اس میں سے یہ بارز ہے۔ اس کے بعد آنت ہے۔ آنت یہ کون سا ضمیر ہے؟ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ کسی کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل اس کو کہتے ہیں جو اپنے عامل سے جدا ہو اور کلام کی شروع میں آ ہو یا درمیان میں آ ہو، لیکن صرف تاکید کے لیے، یا یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس طرح ومن معک، معک میں کا ضمیر ہے۔ کا ضمیر اس کا نام کیا ہے؟ ضمیر مجرور متصل باضافت۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ضمیر مرفوع اور منصوب متصل، ضمیر مرفوع متصل ضمیر منصوب متصل سے اکثر سے خواہ مخواہ فعل آ سکتا ہے اس سے پہلے، اور ضمیر مجرور متصل سے پہلے اسم آ سکتا ہے۔ یعنی جب ہم دیکھ لیں کہ اسم ہے اور اس کے بعد ضمیر ہے تو خواہ مخواہ ضمیر مجرور متصل ہی بنے گا۔ اس کے بعد ہے بل انتم قوم تجہلون، تو یہ انتم ضمیر ہے اور مخاطب کی ضمیر ہے، جو مذکر مخاطب کی ضمیر۔ ضمیر مرفوع منصوب مجرور میں یہ ضمیر مرفوع ہے، اور متصل منفصل میں یہ منفصل ہے۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، ایعدکم، تو کم ضمیر اس میں ضمیر ہے، منصوب مجرور مرفوع میں یہ منصوب ہے، متصل منفصل میں سے یہ متصل ہے۔ پورا نام کیا ہو گیا؟ ضمیر منصوب متصل، اور منصوب متصل کی 2 قسمیں، متصل بحرف اور متصل بفعل، تو یہ متصل بفعل ہے۔ اس طرح انکم، اس میں کم ضمیر ہے، ضمیر کیا نام ہے؟ ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل بحرف۔ اذا متم، متم میں بھی تم ضمیر ہے، کنتم میں تم ضمیر ہے، لا ریب فیہ میں ہی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل بحرف جر۔ انجینہ واہلہ الا امرأتہ، ایسا کرتے ہیں انجینہ میں تفصیلی اجرا کرتے ہیں۔ انجینہ لفظ ہے اس لیے کہ منہ سے نکلا ہوا ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ اس میں یہ لفظ موضوع ہے۔ لفظ موضوع باندار لفظ کو کہتے ہیں، اس کو لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں۔ لفظ مستعمل کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب، اس میں سے یہ مفرد ہے۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس میں سے یہ فعل ہے۔ علامات فعل میں سے یہ ضمیر مرفوع متصل آیا ہے، اس میں ضمیر مرفوع متصل آیا ہے۔ اس میں فعل کی تقسیمات میں سے پہلا تقسیم ماضی مضارع امر نہیں میں یہ فعل ماضی ہے۔ دوسرا تقسیم مثبت منفی میں سے یہ مثبت ہے۔ تیسرا تقسیم معلوم مجہول میں سے یہ معلوم ہے اس لیے کہ اس کا فاعل معلوم ہے۔ لازم متعدی میں سے یہ متعدی ہے اس لیے کہ اس کے معنی میں لفظ نے آتا ہے۔ متصرف غیر متصرف میں یہ متصرف ہے اس لیے کہ اسے گردان ہوتا ہے۔ تام قاصر میں سے یہ تام ہے اس لیے کہ یہ خبر منصوب کا تقاضا نہیں کرتا۔ پھر انجیناہ میں ہوں ضمیر ہے۔ ضمیر کون سا ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منصوب مجرور میں سے یہ ضمیر منصوب ہے۔ متصل منفصل میں سے یہ ضمیر متصل ہے۔ پورا نام ہے ضمیر منصوب متصل۔ یہ کافی ہوگا۔ اب باقی جو مثالیں ہیں آپ اس میں غور کر لیں اور اجرا کر لیں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مشکل ہوگا تو آپ ہمیں بتا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل میں ترقی نصیب عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔